بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے بدایت الحکمت کے اندر ہم 7ویں مرحلے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ تقریباً یہ 7واں مرحلہ روب اتمام ہے۔ مطالب تقریباً آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ آخری فصل کے اندر مرحوم علامہ علت جسمانی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا یہ علت جسمانی کیا ہے۔ ہم نے علت مادی پڑھی، علت صوری پڑھی، علت فاعلی پڑھی، علت غائی پڑھی، یہ علت جسمانی تو نہیں پڑھی۔ یہ علت جسمانی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر علل جسمانی سے مراد وہ طباع اور قوا ہے جو مختلف اجسام کے اندر تحقق رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہاں پر علل جسمانیہ سے مراد وہی صور نوعیہ ہے جو ہم 6 مرحلے میں پڑھ چکے ہیں۔ مثلا مختلف اجسام کے اندر آپ مختلف طبیعتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر فلاں صورت نوعیہ ہے، مثلا صورت مائیہ، صورت ترابیہ، یا اسی طریقے سے نباتات کے اندر جو مختلف صور ہے کہ بہرحال وہاں پر نفس نباتی بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد وہ طباع جسمانیہ، یہ جو طباع جسمانیہ ہے ان کو ہم علت جسمانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو فاعل ہے 2 طریقوں سے، یا فاعل الہی ہے یا فاعل طبیعی ہے۔ یہ جو فاعل طبیعی جسمانی ہے، خب یہ فاعل طبیعی یا فاعل جسمانی، اس کو ہم یہاں پر علت جسمانی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علت جسمانیہ ہے یہ اثر کے اعتبار سے محدود ہے، متناہی ہے۔ جو بھی فاعل طبیعی یا فاعل جسمانی ہے اس کا اثر کمیت کے اعتبار سے، اسی طریقے سے زمان کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے کیفیت کے اعتبار سے محدود ہے، کہ مشہور تعبیر ہے عدت و مدت و شدت۔ ان تینوں اعتباروں سے جو فاعل طبیعی اور فاعل جسمانی ہے اس کا اثر محدود ہوتا ہے، یعنی واقعاً عالم مادہ کے اندر، عالم جسمانی کے اندر جو فاعل ہے ان کا اثر محدود ہوتا ہے، لامحدود اثر ان کا نہیں ہوتا۔ اس کا سبب بھی یہ ہے کہ یہ علت جسمانیہ، یہ طباع مختلف اجسام کے اندر ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ جسم حرکت جوہری رکھتا ہے، یعنی ہر جسم سیال ہے، کوئی بھی جسم ثابت نہیں ہے۔ خب جب ہر جسم سیال ہے، متحرک ہے، ثابت نہیں ہے، تو وہ طباع جو اس جسم کے اندر حال ہے، حلول کیے ہوئے ہیں، خب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی محدود ہوں، کیونکہ شیء سیال، شیء متحرک وہ مختلف اجزاء، حدود، ابعاد میں قابل تقسیم ہے۔ خب جو بھی شے امتداد رکھتی ہے، قابل تقسیم ہے، تو ظاہر سی بات ہے پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر ختم ہو جائے گی۔
کیونکہ حرکت کے بحث میں ہم تفصیلاً آپ کو عرض کریں گے کہ جہاں پر بھی حرکت ہوتی ہے وہاں پر ایک شے حتیٰ دو آنات کے اندر 2 لحظوں میں ثابت نہیں رہتی، بلکہ ہر آن وہ چیز گزرتی رہتی ہے۔ اصلاً حرکت اور زمان ایسے ہیں، سیال ہوتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں۔ خوب جب گزرتے رہتے ہیں امتداد ان میں پایا جاتا ہے تو نتیجتاً ان کے لیے آپ حدود، ابعاض، اجزاء فرض کر سکتے ہیں۔ خوب جو شے حدود اور ابعاض رکھے، قابل تقسیم ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ پہلے ہوگی نہ تھوڑی دیر کے بعد ہوگی۔ بقول مرحوم علامہ طباطبائی کے وہ محفوظ بالعدمین ہے۔ خوب جو شے محفوظ بالعدمین ہے، تھوڑی دیر پہلے نہیں ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد نہیں ہوگی، خوب وہ شے ذات کے لحاظ سے اور اثر کے لحاظ سے محدود ہوگی۔ لہذا جو بھی علت جسمانی ہے وہ اثر کے اعتبار سے محدود ہے۔ ایک یہ بیان ذکر کرتے ہیں علامہ۔ دوسرا بیان جو مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں علل جسمانیہ کے لیے وہ یہ ہے کہ جو بھی علل جسمانیہ ہے ان کی تأثیر اور تأثر میں شرط ہے کہ جب تک وضع و محاذات نہ ہو۔ اچھا، وضع و محاذات سے مراد یہ ہے کہ علت جسمانی اس وقت تک دوسری شے میں اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک اس کے روبرو نہ ہو، مواجہ نہ ہو۔ جب تک اس کا اس کے ساتھ مواجہ ہونا نہیں ہوگا وہ علت جسمانی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ مثلا فرض کریں آپ اپنے گھر کے اندر ہیٹر جلاتے ہیں، خوب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہیٹر اسی محدودے کو گرم کرے گا جس محدودے کے اندر وہ ہے۔ خوب آپ ایک چیز کو دھکا لگانا چاہتے ہیں، خوب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اسی شے کو دھکا لگائیں گے جو آپ کے سامنے ہو۔ تو علل جسمانیہ کے لیے ضروری ہے کہ وضع و محاذات ہو۔ وضع و محاذات یعنی یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا۔ یہ یہاں پر وضع و محاذات سے مراد یہ ہے کہ وہ شے اس کے سامنے ہو، آمنے سامنے ہو۔ جب تک آمنے سامنے نہیں ہوں گے تب تک وہ علت مادی، فاعل مادی اس کے اندر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی فاعل مادی ہے وہ کسی نئی شے کو ایجاد نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ فرض کریں ایک بیج ہے، اس بیج سے نئی صورت کوئی بھی فاعل مادی یا علت جسمانی ایجاد نہیں کر سکتی، کیونکہ علت جسمانی اسی وقت کسی شے میں اثر انداز ہو سکتی ہے جب اس کے روبرو ہو، مواجہہ ہو، اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو۔ خوب جب تک نئی صورت ایجاد نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ یہ علت مادی کیسے آمنے سامنے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس عالم مادہ کے اندر جو نئی صور، نئی صورتیں ایجاد ہوتی ہیں یہ کبھی بھی فاعل مادی کا کام نہیں ہو سکتا، علت جسمانی کا کام نہیں ہو سکتا۔ علت جسمانی فقط مادے میں اثر انداز ہو سکتی ہے، اما نئی شے کو قطع عدم سے وجود میں لے کر آئے یہ علت جسمانی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہ بہرحال اس بیان کو بھی دیکھیں۔ الفصل الحادی عشر، فرماتے ہیں 11ویں فصل، فی العلت الجسمانیہ، علت جسمانی کے بیان میں۔ خوب عرض کیا کہ علت جسمانی سے مراد یہاں پر وہی طباع ہیں، طبیعت جن کو آپ صور نوعیہ کہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ العلل الجسمانیہ متناہیۃ اثران، جو بھی علت جسمانیہ ہے وہ اثر کے لحاظ سے محدود ہے۔ من حیث العدہ یعنی کمیت عددی کے اعتبار سے، والمدہ یعنی کمیت زمانی کے اعتبار سے، والشدہ یعنی کیفیت کے اعتبار سے۔ خوب یہ محدود ہے اس کا اثر،
استدلال جو علامہ اس نقطے پر کرتے ہیں وہ استدلال ایسے کرتے ہیں کہ بابا جب طبیعت تو خود محدود ہے تو اس کا اثر بھی محدود ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس عقلی قانون ہے، ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اثر اور معلول علت سے ضعیف تر ہوتا ہے۔ خب جب علت محدود ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کا معلول ہوگا، اثر ہوگا، اس کو بطریق اولا محدود ہونا چاہیے۔ درست ہے، یہ ایک حکم اور اس کے بارے میں دلیل۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ علت جسمانی فقط وضع خاص میں، جب تک اس شے کے ساتھ وضع و محاذات نہ ہو تب تک علت جسمانی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرا حکم ہے علت جسمانی کا۔ متناہیۃ اثرا من حیث العدت والمدت والشدہ، قالوا حکما کہتے ہیں کہ لأن الانواع الجسمانیۃ متحرکۃ بالحرکۃ الجوہریہ۔ اب کیوں یہ علت جسمانیہ محدود ہے؟ فرماتے اس لیے کہ جتنی بھی انواع جسمانیہ ہیں وہ متحرک ہیں، دائماً حرکت میں ہیں، حرکت جوہری کی وجہ سے۔ قوے و فعل کے مرحلے میں اس کو ذکر کریں گے۔ اچھا، پس فالطبائع والقوا التي لها منحلۃ منقسمۃ الی حدود و ابعاض، کہ اس طبائع والقوا یعنی وہی علل جسمانیہ، کہ یہاں پر علامہ نے ان علل جسمانیہ کو بھی کھولا۔ طبائع طبیعت، جیسے طبیعت ناریہ، طبیعت مائیہ، طبیعت ترابیہ، یہ جو عناصر اربعہ کی طبائع ہے جن کی وضاحت چھٹے مرحلے میں عرض کر چکا تھا، ان کو قوا بھی کہتے ہیں، طبائع بھی کہتے ہیں۔ خوب، یا صور نوعیہ آپ کہیں، یہ جو طبائع ہے یا ان کی جو چھوٹی موٹی قوتیں ہیں، کیونکہ قوائے طبیعیہ بھی ہیں، ہم نے پہلے عرض کیا تھا۔ خوب، التی لہا، جو ان انواع جسمانیہ کے لیے طبائع اور قوا ہے، منحلتون، وہ انحلال پیدا کرتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں، کیونکہ یہ قوا اور طبائع ان جسموں کے اندر سریان رکھتی ہے، انہی کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں۔ خوب، جب وہ دائماً حرکت میں ہے تو خوب دیکھے قابل تقسیم ہے۔ عرض کیا تھا کہ زمان اور حرکت کی خاصیت یہ ہے کہ امتداد رکھتا ہے، جب امتداد رکھتا ہے تو قابل تقسیم ہے۔ منحلۃ منقسمۃ الی حدود و ابعاض، خوب یہ منحل ہوں گے، تقسیم ہوں گے حدود اور مختلف ابعاض کی طرف۔ کل منہا محفوف بالعدمین، ان طبائع اور قوا میں سے ہر ایک محفوف بالعدم ہوتا ہے، یا وہ حدود اور ابعاض ان میں سے ہر ایک محفوف بالعدمین ہوتا ہے۔ یہ حد پہلے نہیں تھی، تھوڑی دیر کے بعد بھی نہیں ہوگی، یہ ایک بعض پہلے بھی نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد بھی نہیں ہوگا، دونوں کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنْهَا، ان حدود اور ابعاض میں سے ہر ایک محفوف بالعدمین، محفوف یعنی گھرا ہوا ہے، گھیرے میں ہے، دو عدموں کے گھیرے میں ہے، کیونکہ جہاں پر بھی حرکت ہوگی نہیں، یعنی نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا۔ محدود ذاتاً و اثراً، ذات اور اثر کے اعتبار سے محدود ہے۔ یہ کل منہا کی خبر دوم ہے۔ وَأَيْضًا، یہ دوسرا حکم ہے، العلل الجسمانیۃ لا تفعل الا مع وضع خاص بینہا و بین المادۃ۔ اگر دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ جو علل جسمانیہ ہیں یہ اثر انداز نہیں ہوتی مگر اس صورت میں
جب اس علت جسمانیہ اور مادے کے اندر وضع و محاذات نہ ہو. ایک خاص قسم کیا روبرو ہونا اور مواجہ ہونا ضروری ہے. قالو ایسے کہتے ہیں لأنها لما احتاجت فی وجودها الى المادہ احتاجت فی ایجادها الیہ. بابا یہ علل جسمانیہ جب اپنے وجود میں مادے کی جانب محتاج ہیں تو اپنی ایجاد میں بھی مادے کی طرح محتاج ہوں گے. والحاجت الیہ فی الایجاد ہے بأن یحصل لها بسببها وضع خاص مع المعلول. خوب مادے کی طرف جو حاجت ایجاد میں وہ اس طریقے سے ہے کہ بأن یحصل لها بسببها اس علل جسمانیہ کے لیے مادے کی سبب سے حاصل ہو وضع خاص مع المعلول، معلول کے ساتھ ایک وضع خاص طریقے سے اس کے ساتھ روبرو ہو. وَلِذَلِكَ كَانَ لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ وَالْأَوْضَاعِ الْخَاصَّةِ دَخْلٌ فِي تَأْثِيرِ الْعِلَلِ الْجِسْمَانِيَّةِ. اسی لیے کہتے ہیں کہ قریب ہونا یا دور ہونا یا خاص وضع کے اندر ہونا یہ ساری چیزیں دخالت رکھتی ہیں علل جسمانیہ کے اندر. کہ یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے ایک درس میں ہمارے استاد بزرگوار بتا رہے تھے آغا حسن زادہ آمولی سے نقل کر کے کہ آغا حسن زادہ آمولی کہتے ہیں کہ ہم لوگ تہران میں آغا الہی کمشئی کہ جس کا فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی معروف ہے کہ آغا الہی کمشئی ایک بہت بزرگوار شخصیت تھے، علامہ حسن زادہ کے استاد تھے. آغا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آغا الہی کمشئی کے پاس شرح اشارات پڑھتے تھے تو یہی علل جسمانیہ کی بات آ رہی تھی. تو وہاں پر آغا کہہ رہے تھے کہ بابا علت جسمانیہ جب تک وضع و محاذات نہ ہو تب تک وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے علل جسمانیہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے. تو پھر آغا حسن زادہ فرماتے ہیں کہ استاد نے مثال دی، سردیوں کا زمانہ تھا، تہران بہت زیادہ سردی، تو جس کمرے میں ہم درس پڑھ رہے تھے وہاں پر بخاری تھا. تو آغا الہی کمشئی نے کہا کہ آغا یہ جو بخاری ہے یہ گرمی فقط اسی کمرے تک پہنچائے گا، اب جو بندہ ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے یہ بخاری اور ہیٹر اسے تو گرم نہیں کرے گا. یعنی مثال دے رہے تھے کہ اثر کے لحاظ سے محدود ہے. تو آغا حسن زادہ فرماتے ہیں کہ میں نے شوخی میں مذاق میں کہا آغا جان یہ آپ کا ہیٹر اور بخاری تو اسی کمرے کو بھی گرم نہیں کر رہا تو انڈیا والوں کو کیسے گرم کرے گا. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ پرانا تھا، بخاری تھا، ہلکا سا چل رہا تھا، سردی زیادہ تھی تو آغا شوخی کر رہے تھے کہ آغا حسن زادہ نے مذاق میں کہا کہ آغا یہ آپ کا بخاری تو ہمیں ہی گرمی نہیں دے رہا، اس کمرے کو ہی گرم نہیں کر رہا تو وہاں کے لوگوں کو کہاں سے گرم کرے گا. کہ بہرحال علت جسمانیہ کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ علت جسمانیہ فقط اور فقط اس وقت مادے کے اندر تأثیر گزار ہو سکتی ہے جب اس کے ساتھ وضع و موازات ہو، روبرو ہونا ہو، مواجہ ہونا ہو. اگر یہ مطلب آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے تو اس مطلب سے وہ لوگ جو منکرین خدا ہے ان کے مقابلے میں آپ استدلال کر سکتے ہیں. بہت پیارا مطلب ہے. یہ لوگ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ بھائی خدا کی ضرورت نہیں ہے، یہ علت مادی کافی ہے، تو ان کے سامنے آپ اس مطلب کو خوب بیان کر سکتے ہیں کہ علت مادی اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے جب مادے کے ساتھ وضع و موازات ہو، اس کے ساتھ مواجہ ہو. خوب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مادوں کے اندر مختلف نئی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. خوب اس نئی صورت کے ساتھ تو یہ مادہ مواجہ نہیں ہے، اس کے ساتھ روبرو نہیں ہے. مثلا ایک بیج سے، جیسے میں نے مثال دی تھی پہلے کہ ایک نیا پودا وجود میں آتا ہے، آپ اس سے پلٹ کر سوال کریں اس نئے پودے کا افاضہ کون کرتا ہے، اس کو وجود میں کون لاتا ہے. بھئی آپ کہیں گے کہ نہ یہ تو میں نے مادے کو رکھا، مادے کی حرکت ہے. خوب علت جسمانیہ کا تو مسئلہ یہ ہے
کہ معلول کو اسی وقت کسی شے میں وہ اثر انداز ہوتی ہے جب اس کے ساتھ روبرو ہو، مواجہ ہو، لیکن وہ صورت جدیدہ خب اس کے ساتھ مواجہت تو اس کا ناممکن ہے، جب تک نہیں ہے تو معدوم ہے۔ خب جب ایجاد ہو گئی تو پھر مادے کی کیا ضرورت ہے؟ خب یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ آپ ان مادیون کو اس نقطے میں پھنسا سکتے ہیں، اور حق کے مطلب بھی ہے۔ اسی لیے ہمارے حکماء کہتے ہیں کہ فاعل طبیعی کبھی بھی مفیز صورت نہیں ہوتا۔ فاعل حرکت ہے، مادہ کسی کو حرکت دے سکتا ہے، بقول ہمارے استاد کے می تو نے ہول بھی دے، حرکت دے سکتا ہے، دھکا لگا سکتا ہے، لیکن نئی صورت کا ایجاد کرنا یہ علت جسمانی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس طریقے سے الحمدللہ یہ 7واں مرحلہ تمام ہوا، اور خداوند منان کے لطف و کرم سے پروردگار عالم کی توفیق شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ بعد میں ہم لوگ انشاءاللہ 8واں مرحلہ شروع کریں گے۔ 7واں مرحلہ خدا کے لطف و کرم سے مکمل ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم کے لاکھوں احسان کے 7ویں مرحلے کی تدریس کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس کرنے